اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 کے ساتھ 7ویں جز وَإِذَا سَمِعُوا کا آغاز ہوتا ہے۔ اس جز میں سورہ مائدہ کا اختتام ہوگا، یعنی جو اس کے بقیہ 6 رکوع رہ گئے ہیں وہ، اور 38 آیات، اور اس طرح سے آیت نمبر 120 پر سورہ مائدہ کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر سورہ انعام کے جو کل 20 رکوع ہیں ان میں سے 13 رکوع اسی جز میں ہوں گے، اور 165 آیات میں سے 110 آیات اس جز میں شامل ہیں۔ کل بات جہاں پر ٹھہری تھی کہ تم ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ دشمن عداوت میں سخت انہیں پاؤ گے جو یہودی ہیں اور جو بت پرست مشرک ہیں، اور تم اہل ایمان کے لیے مودت اور محبت کے اعتبار سے سب سے قریب تر ان کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اللہ پرست علماء ہیں، اور ان میں تارک الدنیا راہب ہیں، اور اس لیے کہ یہ تکبر نہیں کرتے، یہ اہل ایمان کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے۔ اسی بات کو آگے جاری رکھا ہے۔ انہی نصارہ کی یہ خصوصیت بتائی ہے، اور جب یہ سنتے ہیں وہ کلام کے جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ حق کو پہچان لیتے ہیں، اور اس کیفیت میں یہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس کلام پر ایمان لے آئے، تو ہمیں اس کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اس پر ہم کیوں ایمان نہ لائیں، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہماری چاہت تو یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو پھر ان کے اس قول کے سبب سے اللہ نے ان کو بدلے میں دے دیے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ احسان کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا بہترین بدلہ ہے۔ ان آیات کا نزول دراصل اس کے پیچھے بڑا پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ اہل اسلام نے جو پہلی ہجرت حبشہ کی تھی، حبشہ کی طرف گئے تھے، جب بتایا گیا تھا کہ تمہیں یہاں پر تکلیف دی جا رہی ہے، ستایا جا رہا ہے، تمہارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو تم ایسا کرو کہ حبشہ میں ایک بادشاہ ہے، اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا، جیسے مصر میں فرعون، ایسے ہی حبشہ میں نجاشی کہا جاتا ہے۔ نجاشی نام نہیں ہے، لقب ہے۔ نام اس بادشاہ کا تھا اسحمہ۔ تو انہیں بتایا گیا کہ تم وہاں پر جاؤ، ہجرت کرو، وہاں پر تمہیں سکون سے اللہ کی عبادت کا موقع میسر آئے گا۔ تو یہ پہلی ہجرت حبشہ کا واقعہ ہے۔ یہ یہاں پر گئے ہیں، کچھ دن وہاں پر گزارے، کچھ وقت گزارا، بہت اچھے طریقے سے وہاں پر رہے۔ نجاشی نے ان کو بہت اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھا، لیکن پھر قریش مکہ کو علم ہوا کہ یہاں سے کچھ لوگ بھاگ کر حبشہ گئے۔ انہوں نے 2 آدمی بھیجے وہاں پر، جن میں عمر بن عاص شامل تھے۔ اس وقت تک وہ اسلام قبول نہ کر سکے تھے، اور بڑی دشمنی تھی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس بات کو وہ خود بتاتے ہیں بعد میں کہ زندگی میں مجھ پر ایسا وقت گزرا ہے کہ میرے نزدیک محمد اور ان کے گھر والوں سے زیادہ نفرت کے قابل کوئی نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر میری زندگی میں ایسا وقت بھی آیا کہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا۔ اگر میں اس وقت میں مر جاتا جب مجھے ان سے نفرت تھی تو میرا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید بغض اور دشمنی کی حالت میں یہ حبشہ گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے پہلے نجاشی کے جو پادری تھے ان کو بڑے زبردست تحائف دیے
کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرو، یہ ہمارے فیوجیٹیوز ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ درخواست کی کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے تو نجاشی نے کہا کہ میرے پاس ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بغیر سنوائی کے کسی کو تمہارے حوالے کر دوں، میں سننا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے۔ اور دربار ہے نجاشی کا، اور یہاں پر عمر بن عاص ہیں، اور یہاں پر صحابہ کرام کی جماعت ہے جن میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ گفتگو ہوتی ہے، طویل گفتگو ہے، میں صرف آپ کو متعلق کا حصہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے بڑے الزامات لگائے۔ نجاشی نے پوچھا تم بتاؤ جو مکہ سے بھاگ کر میرے پاس آئے ہو، تمہاری دعوت کیا ہے؟ انہوں نے اپنی دعوت پیش کی بہت مختصر الفاظ میں۔ پھر انہوں نے ٹوک کر کہا عمر بن عاص نے کہ یہ لوگ آپ کے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اس لیے آپ کے ساتھ بھی یہ غداری کریں گے، یہ آپ کے دین پر نہیں ہے، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے کہا تم مجھے بتاؤ کہ تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت فرمائی جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری وضاحت ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اس حال میں کہ ان کی پیدائش معجزانہ تھی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنا کلمہ بنا دیا اور انہیں اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے انہیں نشانی بنا دیا۔ جب یہ آیات وہ تلاوت کر رہے تھے تو نجاشی بے ساختہ روئے جا رہے تھے، حتیٰ کہ مسند احمد کی روایت میں ہے، اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ اس وقت روتے روتے ان کے سامنے جو مصحف رکھا تھا انجیل کا وہ بھیگ گیا، ان کی داڑھی بھیگ گئی، ان کا مصحف بھی بھیگ گیا، اس قدر وہ روئے۔ اور انہوں نے اس کیفیت میں یہ کہا کہ اب میں ان لوگوں کو کبھی بھی تم مکہ والوں کے حوالے نہیں کروں گا، یہ جب تک یہاں پر چاہیں گے رہیں گے۔ جو بات انہوں نے کی اس بات کا میں بھی قائل ہوں، اگر تم مجھے سونے کا پہاڑ بھی لا کر دے دو تب بھی میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو ان کی تعریف میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جب وہ حق کو سنتے ہیں تو بے اختیار رونے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اے ہمارے رب ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں شامل فرما دے۔ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کیونکہ جب ان کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ مدینہ سے یہ ایبیسینیا ایتھیوپیا بہت دور ہے، وہاں پر جانے کے وسائل نہیں تھے اس وقت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا ہے نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ اسلام کی حالت میں فوت ہوئے، اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، اور انہوں نے نصرانیوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود اسلام قبول کیا۔ یہی اس آیت میں فرمایا گیا تھا کہ نصارہ تم سے محبت میں تمہیں قریب ملیں گے، یہودی اور بت پرست مشرک ہندو یہ تمہیں قریب نہیں ملیں گے، یہ تمہیں پکے دشمن ملیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے بات چلتی ہے، اللہ رب العزت نے قسم کا کفارہ بتایا ہے، جو قسم انسان پکے ارادے کے ساتھ اٹھا لے، حلف اٹھا لے اور پھر اس کو توڑ دے، اس کا کفارہ کیا ہے یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 میں جو شراب کے حوالے سے پہلے 2 احکامات نازل ہو چکے تھے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ بتا دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ ہیں بہت سارے، فائدہ تھوڑا سا ہے۔ ان کے گناہ فائدے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ پہلا سٹیج تھا شراب اور جوئے کی حرمت کی طرف، پہلا قدم تھا۔ دوسرا قدم آیا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو جب تم نے شراب پی رکھی ہو اور نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تمہیں یہ نہ علم ہو جائے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو نماز کے اندر۔ یہ دوسرا قدم تھا۔ صحابہ کرام کو دھیرے دھیرے نشے سے، شراب سے دور کیا جا رہا تھا، اور یہ حتمی اور آخری سٹیج ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والوں یہ یاد رکھو کہ شراب اور جوا اور بت اور فال نکالنے کے تیر یہ پلیدی ہیں، ناپاکی ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہیں، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان سے کلی طور پر اجتناب کرو، انہیں چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، فلاح پا سکو۔
اب شراب حرام ہو گئی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پھر صحابہ کرام نے شراب کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ جو برتن تھے، مٹکے تھے، نہ جانے کتنی ویلیو ہوگی ان کی، جو شراب بیچی جاتی تھی، استعمال کی جاتی تھی، تو وہ بہا دی گئی مدینہ کی گلیوں میں، اور کسی کے پاس شراب میں سے ایک گھونٹ، ایک بوند بھی نہ بچا۔ یہ ہے ایمان۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کر دے تو اسے اپنے آپ سے دور کر دیا جائے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شراب کے برتنوں کو رکھنے سے بھی ممانعت فرما دی۔ جو برتن شراب میں کبھی استعمال ہوتے تھے لیکن اب شراب ان میں سٹور نہیں کی جاتی، ان برتنوں کو بھی توڑ دیا جائے۔ جب وفد عبد القیس آیا تھا، صحیح بخاری میں ہے، تو ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ ان برتنوں کو بھی ختم کر دیا جائے۔ کیوں؟ کہ کہیں اس نشے کی یاد نہ آ جائے، برتن کو دیکھ کر شراب یاد نہ آ جائے، کیونکہ شراب کی تو بڑی لت پڑی ہوئی تھی عرب کے لوگوں کو، تو برتن بھی توڑ دیے جائیں۔ معلوم ہوا کہ گناہ کی چیز کے قریب بھی نہ جانا چاہیے اور اس کی نشانیوں کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا تقوی عطا فرما دے کہ ہم اللہ کی ممنوعات کی نشانیوں کو بھی مٹا دیں تاکہ ہم کبھی ان کے قریب جا نہ سکیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان تو تمہیں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو ڈال دے۔ آپ دیکھیں شراب پی کر کس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ اگر تھوڑا سا دنیا کا سروے کریں تو جتنی سب سے زیادہ اموات یورپ اور امریکہ میں لڑائی جھگڑوں میں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے ایک ہی سبب ہے، وہ ہے الکوہلزم، لکر، اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یورپین فٹ بال میچز کے اندر آپ دیکھ لیں کتنا ہولیگنزم ہوتا ہے، اسٹیڈیم میں آگ لگا دی جاتی ہے، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ سارے شراب پی کر میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹیم ہار جاتی ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ شراب کے اندر اتنا بڑا شر ہے کہ انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس کو ماں اور بیٹی اور بہن اور یہ تمام جو رشتے ہیں مقدس، ان کی تمیز بھی وہ کھو دیتا ہے۔ لہٰذا شراب تمام برائیوں کی جڑ تھی، اللہ نے اس جڑ کو ختم کر دیا۔ پھر فرمایا کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ اس بات پر غور کریں، ہمارے اندر یا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ہمیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہو، نماز سے روکتی ہو۔ آج کا نشہ کچھ اور ہے، آج کا ایڈکشن کچھ اور ہے، شراب نہیں ہے، جوا نہیں ہے، تو یہ موبائل فون وہی سٹیج اختیار کرتا جا رہا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے لیکن وہ موبائل پر لگا ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، موبائل پر لگا ہوا ہے، کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ایڈکشنز ہیں زندگی کی، صرف شراب اور جوئے کی بات نہیں ہو رہی، ساری جتنے بھی یہ نشے ہیں ان سب کو ختم کیا جائے جو اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو نماز کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے ان آیات کے ذریعے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا جو پہلے تم کھا چکے پی چکے اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اگر اب تم نیت کر لو توبہ کر کے کہ اب ہم یہ حرام نہیں کھائیں گے اور نہیں پئیں گے۔ اس کے بعد حالت احرام میں شکار کرنے سے جو ممانعت پہلی آیت میں کر دی گئی تھی اسی کو آگے کنٹینیو کیا گیا ہے کہ اگر کوئی تعمد کے ساتھ جانتے بوجھتے قتل کر دے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا یہ بتا دیا گیا۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی حرمت بتائی ہے اور اسی کے فوراً بعد 4 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جن کی حرمت بتائی وہ ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے خانہ کعبہ کو جو بیت حرام ہے اس کو اللہ نے بلندی اور عزت عطا فرمائی، والشہر الحرام اور اللہ نے حرمت والے مہینوں کو حرمت دی ہے، والہدی والقلائد اور اللہ نے ان جانوروں کو جو حرم میں آتے ہیں قربانی کی نیت سے چھوڑے جاتے ہیں ان کو اللہ نے حرمت دی، اور وہ قربانی کے جانور جن کی گردنوں میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے نشانی کے طور پر کہ یہ اللہ کے راستے میں قربان ہوں گے، ان 4 کو اللہ نے حرمت دی ہے۔ اس کے بعد ان 4 چیزوں کو بتایا جن کو مشرکین مکہ نے حرمت دی تھی، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے ان 4 میں کوئی حرمت نہیں رکھی، نہ بحیرہ میں، نہ سائبہ میں، نہ وسیلہ میں، نہ حام میں۔ یہ کیا تھے؟ یہ اونٹ تھے یا اونٹنیاں تھیں یا ان کے بچے تھے جن کو مشرکین عرب نے کسی وجہ سے بتوں کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیے، ان پر کوئی سواری نہیں کر سکتا، ان کا دودھ نہیں پی سکتا، ان کو ذبح کر کے گوشت نہیں کھا سکتا، یہ ایسے ہی رہیں گے، بتوں کے حوالے آستانوں پر چھوڑ دیے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ نے نہیں رکھا، وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ کافروں نے اللہ پر جھوٹ منسوب کیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، اس کی طرف آ جاؤ، رسول کی طرف آ جاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے ہیں، ہم تو اسی پر چلتے رہیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، قرآن و سنت کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے یہ نہیں بتایا لہٰذا ہم نہیں کرتے۔ اللہ سب کی اصلاح فرمائے۔ آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، اپنے آپ کو استقامت اور ہدایت پر رکھنے کے لیے جستجو میں رہو۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو جو گمراہ ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لہٰذا اگر ہمیں ہدایت پر رہنا ہے، اس کی جستجو خود کرنی ہوگی، قرآن کو وقت خود دینا ہوگا، نماز کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود استقامت عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد وصیت کے سلسلے میں کچھ ایک دو آیات ہیں، لیکن بہرحال اس کو ہم آگے کسی وقت انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔